प्लीज। आई एम फ्रॉम प्रो पाकिस्तानी। खान साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने बात की कि जो रिजर्व्स थे वो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो काफी ज्यादा नीचे आ गए। बट रिजर्व्स और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो दोनों चीजें जनवरी में ऑब्वियस थी कि ये इश्यूज आगे जाके आएंगे। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर हम बात करें कि जो राइट के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री को फ्लरिश करने के लिए, बट अदर देन रिलाइंग ऑन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, पीटीआई के पास क्या ऐसा प्लान है या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके माइंड में एक या दो जो कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है आफ्टर इलेक्शंस इफ यू विन, जो कि आप लोग करेंगे अदर देन रिलाइंग ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज? थैंक यू। देखिए, चलो पहले दूसरा भी सवाल पूछ ले ताकि मैं इकट्ठा ही जवाब दे दूं दोनों का। खान साहब बोल टीवी से आगे। जी खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो ये इल्जाम लगाती है कि पीटीआई की हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल जो है वो मंजूर करवाया, जिसकी वजह से आज डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट हो गया है और इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या आने वाली जो हुकूमत है आपकी, जिसमें आप अगर हुकूमत में आए, तो क्या वो एक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल जो है वो उसको आप रिवाइज करेंगे? और दूसरा, आईएमएफ प्रोग्राम में क्या आप दोबारा, अगर ये प्रोग्राम खत्म होता है तो आईएमएफ प्रोग्राम में आप दोबारा किसी और प्रोग्राम में जाएंगे? ओके जी, मैं दोनों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो मैं स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की आपको बात कर दूं। देखिए, मैं तो बिलीव करता हूं कि जो सारे इदारे हैं उनको इन अ सेंस ऑटोनॉमी, उनकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर जो कामयाब माशरे हैं उनके अंदर बेसिकली जो इदारे हैं वो अपने दायरे के बीच में फंक्शन करते हैं और काफी ऑटोनॉमी उनको होती है, क्योंकि हर एक इदारे का रोल क्लियर होता है। तो स्टेट बैंक की किसी हद तक तो ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो काम है मॉनेटरी सप्लाई को देखना और एक्सचेंज रेट को देखना, तो वो उनके पास स्पेशलिस्ट अगर बैठे हुए हैं तो उनका काम है। लेकिन उनकी कंसल्टेशन, मेरे साथ सारा वक्त स्टेट बैंक गवर्नर की कंसल्टेशन रहती थी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी कंसल्ट करते रहते थे, वो अपने व्यूज देते थे, गवर्नमेंट के अपने व्यूज। तो ऑटोनॉमी 100% भी नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती, लेकिन होनी जरूर चाहिए। और मैं बाय द वे किसी भी इदारे की बात कर रहा हूं कि उसको एक अपने दायरे के अंदर, जो आइन उसको दायरा देता है, उसमें काम करना चाहिए। और हर इदारे को, और एक्चुअली मुल्क कामयाबी इस तरह होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इदारों को कंट्रोल कर लें और उनको आप फंक्शन ना करने दें और उनके अंदर उनका जो लॉ बना हुआ है इदारे का उसमें चले ना। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूं, शौकत खानम की मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि ये माशाल्लाह भी आपको एक अच्छी खबर सुनाएंगे कि इसकी दुनिया के अंदर अब रैंकिंग आ गई है और दुनिया के अंदर इसकी एक इसको क्रेडिट किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस को बाहर से आके इवेल्युएट किया गया है इसको। तो ये क्यों कामयाब है? इसके अंदर किसी किस्म की आउटसाइड इंटरफेरेंस हम नहीं होने देते। इमरान खान भी सिफारिश करके वहां कोई उसके जो कानून बने हुए उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। टोटल मेरिटोक्रेसी है उसके अंदर, कानून बने हुए हैं, वो कामयाब है इदारा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्या प्रॉब्लम आता है? इंटरफेरेंस हो जाती है। तो इन ए सेंस उसी तरह स्टेट बैंक, उसका जो रोल है, उसको एक ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए। अब आ जाए जी, करें क्या? देखिए, सबसे पहले तो जब तक मैं रिपीट करता हूं, एक मुल्क सारा, और मैंने ये कोशिश कर रहा था आखिरी 2 सालों में, लगा हुआ था कर रहे हैं कि एक तो एक्सपोर्टर्स का और गवर्नमेंट का बड़ा क्लोज कनेक्शन चाहिए। और मैंने शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड से हमें बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैं अपने एक्सपोर्टर्स को, जिधर दुनिया में मेरे टोज होते थे, मैं एक्सपोर्टर्स को साथ लेके जाता था, उनकी इंटरेक्शन होती थी उधर जो उनके मुल्क में जिनके साथ वो सरमायाकारी कर सकते, ताकि प्रमोट करें अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स। ये कभी नहीं की गई पाकिस्तान में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचा ही नहीं कि वेल्थ क्रिएशन तो हो ही नहीं सकती जब तक आप एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। मैं बड़ी सुनता था नारे के, जी मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को। एशियन टाइगर सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर लगा के बने थे। चाइना की सारी राइज एक्सपोर्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया था, तो उसके ऊपर हम पूरा प्लानिंग कर रहे थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिधर सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्रीज को हमने लेके आना था, और ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। तो पहले तो इन अ मीडियम टर्म अभी से अगर हम शुरू करें और पूरी प्लानिंग करें कि सारी मुल्क की ओरिएंटेशन एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा दें।
ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں، تاکہ یہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر باری ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے جو کرائسس آ جاتا ہے وہ نہ ہے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. وہ جو امیڈیٹ طریقہ ہے، اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو جو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جدھر ہم نے زراعت کی زمین ہے. اسلام آباد 10 سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے، اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو میں نے 2 شہروں کا سوچا تھا. کراچی کی ایکسپینشن روکنے کے لیے بنڈل آئلینڈ کے اوپر پورا ایک ماڈرن سٹی اور اوپر جانے والی، اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئے تھے. بڑے بڑے گروپس آ گئے تھے باہر سے جو انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس پہ فورن ایکسچینج آنا تھا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا اندازہ تھا 4-5 بلین ڈالر ہمارے ملک میں آ جانا تھا. ایک ادھر سے اور دوسرا راوی سٹی. اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے راوی سٹی، کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے، پانی کے ایشوز ہیں، پولوشن ہے، اس کی درخت کاٹ دیے انہوں نے، ایگریکلچر زمین جا رہی ہے، اس کے لیے راوی سٹی تھی. وہ لاہور کے پانی کے پرابلم، بیراجز بن رہے تھے، پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے، گراؤنڈ واٹر بھی نیچے جا رہا تھا، پولوشن بچانے، وہاں کوئی 2 کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا. اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ فورن ایکسچینج آنا تھا. باہر سے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، بڑے بڑے کنسورشیمز تیار بیٹھے تھے. بدقسمتی سے وہاں کوئی 11 مہینے کا سٹے آرڈر آ گیا، وہ پیسہ نہ آ سکا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے اور یہ اوورسیز پاکستانی بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اور ایکچولی جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جاتے، انسینٹیوائز نہیں کرتے، جس طرح چائنا نے اسپیشل ایکسپورٹ زونز، اکنامک زونز بنا کے انڈسٹری لے کے آئے تھے ایکسپورٹ کے لیے، ہمیں جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم اوورسیز کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں. لانگ ٹرم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹس. اچھا خان صاحب، بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا یونیورس ہے، اس میں وہ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک رہا اگست میں، اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے ہیں، اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں بتانے والا ہوں، تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں کہ کچھ ہے تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور واٹ از یور ایکسپیکٹیشن اور کیا ہونے والا ہے؟ بس دیکھیں، اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا، کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو، میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے، میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ، دونوں بڑے گھروں کے ساتھ، اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے، ایک ملک کی قیادت دی ہے، جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے، اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے. جو کرپشن عام کی ہے، جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے، اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا. یہ 2 گھر جو ہیں، اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا، اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے، اگر ان کو یہ خیال تھا
کہ جو 30 سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں گے. ان کو کوئی ذرا ان کا مینٹل میک اپ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا, آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن پاگل پن کی کیا دی تھی, ڈیفینیشن آف میڈنس, ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. یعنی وہ لوگ جو اس ملک کا دیوالیہ بار بار نکالتے رہے ہیں, اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اب آ کے تو ملک کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے وہی کرنا تھا جو ہمیشہ کیا ہے. اور کیا کیا ہے؟ اپنی ذات کو انہوں نے فائدہ پہنچایا, اپنے پیسے بچائے, اپنے چوری کا پیسہ اربوں روپیہ یہ بچا رہے ہیں اور ملک کو یہ نیچے لے گئے ہیں, عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں. اور یہ جتنی دیر ٹھہریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو. اس لیے ایک ہی حل ہے, اور کوئی بھی مجھے بتا دے اس کے علاوہ دوسرا حل, کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. اب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے آپ اس ملک میں فوری طور پہ الیکشنز کروائیں. اگر آپ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ آپ کے سامنے ملک ڈوب رہا ہے, آپ کے سامنے یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے, یہ اگر اسی طرح گرتا, اور اس کو روکنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, مارکیٹ کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے. جب ایکسپورٹس نیچے جانی شروع ہو گئی, یعنی ڈالر کی انکم کم ہونی شروع ہو گئی پاکستان میں اور ریمیٹنسز کی, تو یہ گیپ تو بڑھتا جانا ہے. اور جتنا گیپ بڑھتا جائے گا, یہ جو ٹریڈ گیپ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, تو اتنا ہی روپیہ نیچے گرتا جائے گا. تو یہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں, لیکن زیادہ آپ ٹائم نہیں دیں گے. ہم انشاءاللہ ایک میرا پلان ہے, وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہا, لیکن اگر انہوں نے اس وقت صرف ذاتی مفادات کے لیے, صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے, صرف, اور جو بھی اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں, ملک کو قربان کر رہے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے, ان کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ, میں اپنا علائی عمل دوں گا اور جلدی دوں گا.